السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
اللہم رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں۔ یا الہی اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ یا الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے، تیری شان سب سے عظیم ہے، تو کرم اپنا عطا ہم کو، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی، یکتائی، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت اللہ الہ العالمین علی کل شیء قدیر فعال لما یرید، کل کائنات دا خالق، مالک، رازق، کلہ ہی اس کائنات نو پیدا کرن والا اور کلہ ہی اس کائنات دا نظام چلان والا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس ہو اللہ و بالا واسطے ہے، اور ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، امام القبلتین، شفیع المذنبین، شافی محشر، ساقی کوثر، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، شیما دے ویر، رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس ہو اللہ و بالا واسطے ہے، اور رحمت و بخشش دیاں دعاواں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء دین، علماء کرام دی ذات واسطے ہے۔ کوئی گال نہیں، کوئی گال نہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مال کے کائنات نے سانو سارے انو مسلمان بنایا۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مال کے کائنات نے سانو دنیا دی بھیڑ چوں نکال کے تے اپنے کار مسجد اندر جمع فرمایا۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مال کے کائنات نے سانو سارے انو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا، اور سب تو بڑی خوش قسمتی اور سعادت مندی دی بات اے وے کہ مالک کائنات نے ساڈی ساریاں دی رہنمائی واسطے قرآن جیسی عظیم کتاب نو نازل فرمایا۔ یہ بھی اللہ پاک دی ایک ازمائش ہے، پریشان نہیں ہوئی دا ہوندا، اپنے آپ نو تیار رکھی دا ہوندا کہ کیڑے ویلے بھی کوئی نہ کوئی ازمائش بندے تے آ جانی، اور ایدیاں بھی نیکیاں لکھیاں جاندیاں نے، اس کر کے پریشان ہون دی ضرورت نہیں ہے۔ ادوں بھی دنیا جیندی سی جدوں لائٹ نہیں سی، پکھے نہیں سن، ادوں بھی وجود کام کردے سن، بہتا لوگ کام کردے سن۔ اتنا سول نہیں بندے نو بننا چاہیے، اس کر کے لائٹ نہیں، پکھا نہیں چلتا تو کہڑی گل ہے۔ اللہ دے گھر چ بیٹھے ہیں، سواب دی نیت نہ آئے ہیں، جمعہ پڑھن آئے ہیں، اپنا فرض ادا کرن آئے ہیں، تو اس کر کے محبت نہ بیٹھو، خوش ہو کے بیٹھو ذرا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ پاک دی زمین دے اتے سب نالو اعلیٰ، سب نالو افضل، سب نالو بہترین جگہ مسجداں نے۔
اور مسجد دے نال مسلمان دا اتنا تعلق ہے جنہ مسلمان دا اسلام نال تعلق ہے۔ اسلام دی 70% عبادات دا تعلق مسجد دے نال ہے۔ بندہ 70% عبادات مسجد دے اندر آ کے تے اللہ پاک دی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے۔ ہر عاقل، ہر بالغ، ہر مسلمان ایک دن دے اندر 5 مرتبہ مسجد دے نال اٹیچ ہوتا ہے اور آ کے 5 وقت فرض نماز ادا کرتا ہے۔ اور ہر ہفتے بعد ہر مسلمان عاقل بالغ تے جمعہ فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے، جڑا انہیں مسجد جا کے ادا کرنا ہے۔ اور اسی طرح تراویاں مسجد دے اندر آ کے ادا کرنیاں چاہیے نے، اعتکاف مسجد دے اندر آ کے ادا کرنا چاہیے۔ اور اللہ پاک نے مسلمانوں 2 خوشیاں عطا کیتیاں، ایک عید الاضحیٰ اور ایک عید الفطر۔ انہاں خوشیاں دا آغاز بھی مسجد دے اندر ہوتا ہے۔ اگر باہر کھلی میدان کھلی جگہ مل گئی تے ٹھیک، ورنہ مسجد چ ادا کرنی ہے۔ اور سال دے اندر مسلمان حج واسطے مکہ مکرمہ اندر بیت اللہ اندر جمع ہوندے نے تے حج دا آغاز بھی مسجد وچوں ہوندا ہے۔ بندہ عمرہ کردا ہے، عمرے دا آغاز بھی مسجد وچوں ہوندا ہے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو سفر معراج کروایا گیا ہے تے اس معراج دے سفر دی ابتدا بھی مسجد تو ہے تے انتہا بھی مسجد تو ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدوں کتے سفر تے جاندے سب نالوں پہلوں حضور تلاش کردے کہ صحابہ ویکھو مسجد کتھے وے، پھر اگر نہیں تو کچھ جگہ مقرر کیتی جاندی تاکہ اتھے نماز پڑھی جائے، انہوں مسجد بنایا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکیوں ہجرت کیتی قباء اندر تے قباء چ مسجد بنائی، قباء تو مدینے ہجرت کیتی تے مدینے چ مسجد بنائی۔ مسجداں دی اہمیت سی نبی پاک دے ذہن دے اندر۔ اور اسلام دا دوسرا نام، دین دا دوسرا نام اگر پوچھو تو ہے ہی مسجد ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دور دے اندر، زمانہ دے اندر بڑے بڑے اہم فیصلے کتھے ہویا کرتے سن؟ مسجد دے اندر۔ حکومتی فیصلے، مشاورت دے فیصلے، بڑے بڑے اہم معاملات دے فیصلے، قتال دے فیصلے، جہاد دے فیصلے مسجد اندر ہویا کرتے سن۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ فرمایا روئے زمین تے اللہ پاک نو سب نالوں پیاری جگہ اگر کوئی لگ دی ہے تو وہ اللہ نو مسجداں لگ دیاں نے، اور سب نالوں بری جگہ اللہ نو کیڑی لگ دی ہے؟ بازار۔ اج میں جڑی مسجد دا تذکرہ کرنا ہے وہ ہے مسجد اقصی۔ مسجد اقصی دے حوالے نال چند باتاں تساں احباب دے گوش گزار کرنیاں نے۔ دعا فرماؤ اللہ کریم سن سنا کے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، روئے زمین دے اتے اللہ پاک نے سب نالوں پہلی مسجد، مسجد حرام بیت اللہ اپنا گھر تعمیر فرمایا۔ اس تو بعد اللہ پاک نے مسجد اقصی نو تعمیر فرمایا۔ بعض لوگاں دے اندر اشکال ہے، غلط فہمی ہے کہ پہلا قبلہ لہذا بیت المقدس سی تو لہذا پہلا وجود روئے زمین تے مسجد اقصی دا ہویا۔ ایسی بات نہیں۔ پہلا وجود مکے اندر اللہ پاک دے گھر بیت اللہ دا ہی ہے، اس تو بعد روئے زمین تے دوسری مسجد مسجد اقصی ہے۔ یہ کوئی بات اللہ پاک دے قرآن نے سمجھائی ہے۔ آؤ ذرا قرآن نو پوچھنے اور محبت نہ قرآن سنو، اللہ کرے قرآن تینوں مینوں سمجھ آ جائے۔ میرے آقا دے سینہ پاک تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے سونے اعلان کر دے ہو، اجی جی اللہ جی کی اعلان ہے۔ فرمایا سونے دنیا والے انہوں دس دے ہو، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا
وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ۔ فرمایا سونیا دنیا والیاں نو اعلان کر دیو کہ روئے زمین دے اتے ان اول بیت وضع للناس، دوئے زمین دے اتے رب دی زمین دے اتے سب نالوں پہلی مسجد جڑی میں رب نے اپنے پہلوں فرشتیاں کولو تعمیر فرمائیے، پھر حضرت آدم علیہ السلام کولو تعمیر فرمائیے، آدم تو بعد ابراہیم علیہ السلام دے کولو تعمیر فرمائیے۔ اللہ فرماندے نے روئے زمین دے اتے سب نالوں پہلی مسجد میں رب نے مسجد حرام بنائیے۔ فرمایا کیوں بنائیے؟ وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، فرمایا اللہ آندے نے مکے دے اندر تاکہ مسلمان عبادت والے بن جان، تاکہ مسلمان اللہ پاک دی عبادت کرا کرن اس مسجد دے اندر۔ اللہ فرماندے نے ببکۃ مبارکہ، اس مکے اندر بنائیے جڑا مکہ با برکت برکتاں والا ہے۔ ببکۃ مکے دے مختلف نام نے، کتے اللہ آندے نے مکے نو اساں بکا نام دیتا ہے، کتے اللہ فرماندے نے مکے نو اساں ام القرآ بنایا ہے، کتے اللہ فرماندے نے اساں مکے نو حجاز دا نام دیتا ہے۔ قرآن آندا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، فرمایا اللہ فرماندے نے اساں مکے اندر ایک گھر اپنا تعمیر فرما چھڑیا ہے، اس مکے دے اندر اساں بڑیاں بابرکتاں بڑیاں خیراں رکھیاں ہوئیاں نے۔ اللہ کیوں انیاں برکتاں اس مکے دے اندر رکھیاں نے؟ اللہ فرماندے نے کیونکہ انیاں بڑیاں وجوہات نے، انہاں جو ایک دو وجوہات دے وے، کیونکہ اس مکے دے اندر میرا نبی پیدا ہویا ہے، تاں اس مکے نو میں بابرکت بنا چھڑیا ہے۔ اس مکے دے اندر میرے نبی دا بچپن گزرے آئے، تاں اس مکے نو بابرکت بنا چھڑیا ہے۔ اس مکے دے اندر میرے نبی دی جوانی گزری ہے، تاں اس مکے نو بابرکت بنا چھڑیا ہے۔ اس مکے دے اندر میرے نبی نے بڑیاں تکلیفاں سہیاں نے، تاں اس مکے نو بابرکت بنا چھڑیا ہے۔ اللہ فرماندے نے اس مکے دے اندروں لوگاں نو برکت بھی ملتی ہے تے وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ۔ اس مکے دے اندروں لوگاں نو ہدایت بھی ملتی ہے، برکت بھی ملتی ہے۔ ہدایت ملتی ہے مکے اندروں، ہدایت ملتی ہے مدینے اندروں، کیونکہ مکہ میرے نبی دا پیدائشی شہر ہے، اتھے میرے نبی دی پیدائش ہوئی ہے، تے مدینے اندر میرے نبی پاک دی وفات ہوئی ہے۔ مکہ نبی پاک دی جائے ولادت ہے، مدینہ نبی پاک دی جائے وفات ہے۔ مسلمانوں توجہ فرما لو، روئے زمین دے اتے پہلی مسجد اللہ پاک نے مکے اندر بیت الحرام بنائی ہے۔ بیت اللہ دے اندروں ہدایت مل دیئے، بیت اللہ دے اندروں برکت مل دیئے، تائیں تے مسلمانہ دا مکے مدینے تو بغیر گزارا ہو سکتا، گزارا نہیں ہو سکتا مسلمانہ دا، نہ مکے تو بغیر نہ مدینے تو بغیر، کیونکہ ہدایت لب دیئے مکے اندروں لب دیئے، ہدایت لب دیئے مدینے اندروں لب دیئے۔ اوہ مسلمانوں توجہ فرما لو، اگلی گل جڑی میں دسنی چاہنا وا، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم دی حدیث پڑھن لگا ماں، حضرت ابو ذر غفاری فرماندے نے میں نبی پاک دی خدمت دے اندر حاضر ہویا، میں حضور دی خدمت دے اندر حاضر ہو کے عرض کی تھی محبوبہ ایک گل تے دسونا، ایون وضع للناس فی الارض اولا، فرماندے نے میں کیا سونے آئے گل دسونا، روئے زمین دے ہوتے اللہ پاک نے پہلی مسجد کیڑی تعمیر فرمائیے؟
آقا فرماندے نے المسجد الحرام، اللہ پاک نے مسجد حرام پہلو تعمیر فرمائیے۔ صحابی ابو ذر آندے نے میں پوچھیا سونیا اس تو بعد کیڑی اللہ پاک نے مسجد اتھے تعمیر فرمائیے؟ میرے آقا فرماندے نے وا مسجد الاقصی، مسجد اقصی فلسطین دے اندر دوسری روئے زمین تے مسجد اللہ پاک نے مسجد اقصی تعمیر فرمائیے۔ صحابی آندے نے میں کیا سونیا انہاں دوواں مسجداں دے درمیان فاصلہ کنی دیر دا ہے، کنی دیر بعد مسجد اقصی بنی بیت الحرام تو بعد؟ میرے آقا فرماندے نے 40 سنتن، 40 سال بعد مسجد اقصی بنی۔ پہلوں بیت الحرام بنی مسجد حرام تو 40 سال بعد اللہ پاک نے مسجد اقصی نو تعمیر فرمایا۔ مسجد اقصی کنے تعمیر فرمائی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کتھے لکھیا؟ قرآن اندر لکھیا ہے، اللہ فرماندے نے فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ فلما خر تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ اے جے قرآن کنے مسجد اقصی تعمیر فرمائی؟ اللہ فرماندے نے اساں سلیمان نو آرڈر کیتا، داؤد دا بیٹا سلیمان، باپ بھی پیغمبر بیٹا بھی پیغمبر، اساں حکم دیتا سلیمان فلسطین دے اندر میں رب دا گھر بیت المقدس بناؤ، مسجد اقصی بناؤ۔ تے حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کیتی، اللہ میں تیرا ایویں دا گھر بناونا چاہنا وا جہو جہا گھر روئے زمین تے دوبارہ کوئی نہ بنا سکے، ایہو جہا گھر بناونا چاہنا وا اللہ میں تیرا۔ حضرت سلیمان ہن مسجد اقصی دی تعمیر کرن واسطے انساناں دا انتخاب نہیں کیتا، بڑے بڑے سمجھدار جنہ دا انتخاب کیتا ہے، بڑے بڑے طاقتور جنہ دا انتخاب کیتا ہے، بڑے بڑے سیانے جنہ دا انتخاب کیتا ہے۔ مفسرین لکھ دے نے انے سیانے جن، انے طاقتور جن، جویں اسی اٹاں لانے ہاں، جن پہاڑ تراش تراش کے وڈے وڈے پتھر لے کے آندے سن مسجد اقصی دی تعمیر واسطے۔ مسجد اقصی دیاں بنیاداں رکھ دتیاں گئیاں، مسجد اقصی دی تعمیر شروع کر دیتی گئی۔ ادھروں سلیمان دی موت دا ٹائم آ گیا۔ اللہ فرماندے نے سلیمان جیڑی زندگی اساں تینوں دتی سی مک گئی ہے، ہن تیری موت دا ٹائم آ گیا ہے۔ کوٹلے والیو، اردا گرد تو آن والیو، نبیاں نو اللہ نے شان عطا کیتی ہے کہ انہاں کولوں ملک الموت پوچھ کے انہاں دی جان کڈ کے لے کے جاندا ہے، انہاں کولوں اجازت لے کے جان کڈ کے لے کے جاندا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دی موت دا ٹائم آ گیا۔ اللہ فرماندے نے سلیمان زندگی مک گئی ہے۔ حضرت سلیمان آندے نے اللہ جی حضرت مسجد کنی ساری تعمیر ہون والی رہندی ہے؟ اللہ فرماندے نے سلیمان مسجد تعمیر ہون والی رہندی ہے تے پھر کیڑی گل ہے؟ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، فرمایا جدوں اللہ دا ٹائم مقرر کردہ ٹائم آ جاندا ہے پھر ایک سا بھی اساں کسے نو دیندے نہیں۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جدوں موت دا وقت آ جاندا ہے نہ ایک منٹ اگے کیتا جاندا ہے نہ پیچھے کیتا جاندا ہے، نہ ایک سیکنڈ دا فرق پایا جاندا ہے نہ منٹ دا فرق پایا جاندا ہے۔ جدوں موت دا ٹائم آ جاندا ہے، جدوں موت دا وقت آ جاندا ہے، ادوں پھر اللہ فرماندے نے اساں پھر کسے نو کوئی مہلت نہیں دیندے، کسے نو کوئی ٹائم نہیں دیندے۔ حضرت سلیمان آندے نے اللہ جی من لیا تہاڈا آرڈر ہے، موت آ جائے گی لیکن مسجد درمیان اندر ہی رہ جائے گی۔ اللہ میں دعا کرنا وا، میں نبی سلیمان آنا وا، اللہ سونیا انج کرو نا، ملک الموت نو آرڈر کرو میری جان نرمی دے نال کڈ کے لے جائے، میں انج کر کے ہلا کرنا وا۔ حضرت سلیمان نے ایک شیشے دا کمرہ تعمیر فرمایا، شیشے دا کمرہ بنا دیتا گیا۔ حضرت سلیمان آندے نے اللہ جی میں انج کر کے ٹیک دیوار نہ لا لواں گا،
ایک ٹیک میں اپنے آسے تے لا لواں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی ٹھوڈی مبارک اپنے آسے تے لا لئی، ایک ٹیک دیوار دے نال لا لئی تے اللہ پاک کولوں دعا کیتی، اللہ سونیا میں اس حالت اندر ہی کھلوتا رہواں تاکہ جن مینوں ویکھ کے جن میرے تو ڈر کے مسجد اقصی دی تعمیر کردے رہن۔ اللہ فرماندے نے اساں آکھیا ٹھیک ہے سلیمان، شیشے دا کمرہ تعمیر کر دتا گیا، جن مزدوری کردے پئے نے، جن محنت کردے پئے نے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام انج کر کے اپنے آسے نال اپنے سوٹے نال ٹیک لائیے، ادھروں ملک الموت آ گیا، جان کڈ کے لے گیا، اور جدوں چابی عمر دی مک جانی، کڑی چل دی رک جانی، او تیرے کم سبھی وچ رہ جانے، تیرے کوٹ امیداں دے ٹہ جانے، اور نبضاں رہن حکیماں دے ہاتھ پھڑیاں، گولی موت والی سینے ٹھوک جانی۔ ادھروں سلیمان دی جان نکل گئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انج کر کے آسے تے ٹیک لائیے۔ اللہ فرماندے نے جن محنتاں کر دے رہے، جن مسجد اقصی دیاں تعمیرات دی کام کر دے رہے، کچھ وقت گزر گیا، کچھ سال گزر گئے، ہن لکڑی دا سوٹا سی اینوں کون لگنا شروع ہو گیا، اینوں سیونک لگنی شروع ہو گئی، لکڑی دا سوٹا تھلوں کسدا گیا، اینوں سیونک لگ دی گئی۔ ایک دن آیا اللہ فرماندے نے فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض۔ اے زمین دے جڑے کیڑے مکوڑے نے انہاں نے ڈنڈے نو کھانا شروع کر دیتا، جدوں سیونک لگ گئی ڈنڈا ٹوٹ گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام زمین تے گر کے جاندے نے۔ حضرت سلیمان جدوں زمین تے گرے، ادھروں جنہ رولا پا چھڑیا، اور جدے کولوں ڈر کے کام پہ کر دے ہو، جدے کولوں ڈر کے محنتاں پہ کر دے ہو، جدے کولوں ڈر کے محنتاں مزدوریاں تے مشقتاں پہ اٹھان دے ہو، او تے ہر ایک کدوں دائی دنیا تو چلا گیا ہے۔ اس تو پہلوں جنہ دا دعویٰ سی کہ اسی غیب جاننے ہیں، اللہ فرماندے نے اللہ کانو یعلمون الغیب، اور جنوں تسی غیب نہیں جان دے، اگر تانوں غیب دا علم ہوندا تے حضرت سلیمان اور کنے سالاں تو فوت ہو گئے نے۔ میں اللہ نے تانوں پتہ ہی نہیں لگن دیتا، کیونکہ مسجد اقصی دا کچھ کام ہون والا سی، اس کر کے جن غیب نہیں جان دے، اور نہ کوئی نبی غیب جان دے پتہ چلیا، نہ فرشتہ غیب جان دے، نہ جناب علی غیب جان دے نے، نہ کوئی پیر غیب جان دے، نہ کوئی مولوی غیب جان دے، نہ کوئی امام غیب جان دے، نہ کوئی نبی غیب جان دے۔ غیب جان دے تے کلا عرشاں والا رب جان دے۔ اللہ تو علاوہ کو غیب جاندا، اللہ تو علاوہ کو غیب نہیں جاندا۔ ادھروں حضرت سلیمان علیہ السلام زمین تے گر گئے، ادھروں جنہ رولا پا چھڑیا، اور چلو چلیے جدے کولوں ڈر کے کام کر دے ساں، او تے سلیمان دنیا تو چلا گیا ہے۔ جن نس گئے تے جدوں حضرت سلیمان نے مسجد اقصی دی بنیاد رکھی تے 3 دعاواں کیتیاں سلیمان پیغمبر نے۔ پہلی دعا کیتی، اللہ سونیا میں نبی سلیمان تیرے کولوں دعا پیا کرنا وا، اللہ سونیا مینوں ایسی بادشاہت عطا کریں جے خو جی بادشاہت تو روئے زمین تے کسی اور نو عطا نہ کیتی ہووے۔ اللہ جویں دی بادشاہت میں سلیمان نو دیویں، ایویں دی بادشاہت اور کسی انسان نو روئے زمین تے نہ دیویں۔ دوسری دعا کیتی، اللہ سونیا میں نبی سلیمان دعا کرنا وا، اللہ مینوں حکمت عطا کر دیا جے، اللہ سونیا میں جڑا فیصلہ کراں تیری حکمت دے مطابق ہونا چاہیے، اللہ میں جڑا فیصلہ کراں تیری مرضی دے مطابق ہونا چاہیے، اللہ میں بادشاہ سلیمان جڑا آرڈر جاری کراں او دے اندر تیری رضا شامل ہونی چاہیے۔ ادھروں حضرت سلیمان نے تیسری دعا کی تھی، آندھنے اللہ میں مسجد اقصی تعمیر کروا چلنا وا، اللہ میں دعا کرنا وا جڑا بندہ اس مسجد اقصی دے اندر نماز
پڑھے۔ اللہ سونیا جیڑا بندہ اس مسجد اقصی دے اندر آ کے عبادت کرے، اللہ جیڑا بندہ اس مسجد اقصی دے اندر آ کے نمازاں پڑھے، اللہ انہوں گناہاں تو انج پاک کر دیاں جے جویں بچہ ماں دے پیٹ چوں پاک پیدا ہوندا ہے۔ نبی سلیمان نے دعاواں کیتیاں، میرے آقا فرماندے نے صحابیو اللہ پاک نے نبی سلیمان دیاں دو دعاواں قبول فرما لیاں جڑیاں قرآن اندر آئیاں۔ میرے آقا فرماندے نے سلیمان نے جڑی تیسری دعا کی تھی اللہ گناہ معاف ہو جان جڑا مسجد اقصی چ نماز پڑھے، میرے آقا فرماندے نے اللہ پاک نے حضرت سلیمان دی یقیناً اے بھی دعا قبول فرما لئی ہوئے گی۔ ہن جیڑا بندہ مسجد اقصی چ نماز پڑھ دے اللہ پاک او دے سارے گناہ معاف فرما دیندے نے۔ انی بابرکت مسجد، انی پاکیزہ صاف ستھری مسجد، انی فضیلت والی، انی عظمت والی مسجد۔ دوسری حدیث نوٹ فرماؤ، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے لا تشد الرحال الا الی ثلاثت مساجد۔ آقا فرماندے نے کسے مسجد دی طرف عبادت واسطے سفر کرنا سپیشل جانا جائز نہیں۔ کئی لوگ ہیں بسترے پھاڑ کے کوئی کسے تے تریا ہوندا ہے، کوئی کتے تریا ہوندا ہے، کوئی کتے تریا ہوندا ہے، کوئی کتے تریا ہوندا ہے، یہ جائز نہیں۔ آقا فرماندے نے کچاوے بن کے بسترے بن کے زیارت واسطے عبادت واسطے فضیلت حاصل کرن واسطے جانا صرف 3 مسجداں چ جائز ہے، 3 تو علاوہ کتے اور زیارت واسطے عبادت واسطے جانا جائز نہیں۔ آقا فرماندے نے پہلی مسجد فرمایا مسجد الحرام، پہلی مسجد مسجد حرام ہے۔ مسجد حرام دے اندر عبادت کی غرض نال سفر کیتا جا سکتا ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں سونیاں دوسری کیڑی مسجد ہے؟ آقا فرماندے نے و مسجدی ہادا، میری مسجد نبوی یہ دے اندر عبادت دی غرض نال سفر کرنا جائز دے۔ صحابہ پوچھتے ہیں سونیاں تیسری کیڑی مسجد ہے؟ آقا فرماندے نے و مسجد الاقصی، مسجد اقصی انی فضیلت والی ہے، اے دی طرف سفر کرنا جائز دے، اے دی طرف سفر کرنا جائز دے، کیونکہ اللہ فرماندے نے اساں مسجد اقصی دے اندر بڑیاں برکتاں رکھ چھڑیاں نے۔ قرآن سن لو اللہ فرماندے نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ فرماندے نے اساں مسجد اقصی دے اردا گرد برکتاں رکھ چھڑیاں نے، اساں مسجد اقصی دے اندر خیراں رکھ چھڑیاں نے۔ کنی با برکت زمین ہے اے فلسطین دی زمین، انبیاء دی زمین ہے، کنی با برکت زمین ہے۔ اللہ پاک نے جدوں حضرت ابراہیم نو نجات دیتی ظالم قوم دے کولوں، حضرت لوط علیہ السلام نو نجات دیتی ظالم قوم دے کولوں، اللہ فرماندے نے میرے ابراہیم اے میرے لوط میں تانوں ظالم قوم دے کولوں بچا لے آئے تے میں رب آناواں، ہن تساں کتھے جانا ہے؟ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماندے نے ابراہیم اساں تانوں نجات دے چھڑی ظالم قوم دے کولوں، اے میرے پیارے لوط اساں تانوں نجات دے دتی ظالم قوم دے کولوں، ہن ہجرت کرو با برکت زمین دی طرف ہے، ہن ہجرت کرو پاک دامن مسجد دی طرف ہے۔ حافظ ابن کثیر لکھدے نے برکت والی جگہ کیڑی ہے؟ فرمایا ہی بلاد الشامی، او فلسطین دا علاقہ ہے، شام دا علاقہ ہے، ہی بیت المقدس، او بیت المقدس مسجد اقصی
فضا ہے جدے اندر اللہ پاک نے برکتاں رکھ چھڑیاں نے۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی گل قرآن اندر نقل فرمائی۔ اللہ فرماندے نے جدوں موسیٰ علیہ السلام نو اساں نجات دیتی فرعونیاں دے کولوں، اساں نجات دیتی فرعون دے کولوں، اساں نجات دیتی ظالم لشکر دے کولوں، اللہ فرماندے نے اساں پھر آکھیا موسیٰ ہن کتھے جانا ہی؟ پھر اللہ آندے نے موسیٰ نے آکھیا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، فرمایا اوے یہودیو اے موسیٰ نو منن والے ہو، اللہ پاک نے قرآن نے آکھیا فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی، موسیٰ آندے نے اے میری قوم ہن تساں مقدس مسجد دی طرف جانا ہے جڑی اللہ پاک نے تواڈے نصیبے اندر کر دیتی ہے، ہن تساں اوتھے رہ کے اللہ دی عبادت کرنی ہے۔ ہن مسلمانوں توجہ فرما لو، مسجد اقصی اللہ نے دیتی ہے، جڑے امن پسند نے جڑے فتنہ پھیلاندے نے انہاں نوں مسجد اقصی دے اندر جان دی اجازت نہیں، جڑے مسجد اقصی دا امن خراب کردے نے، جڑے اوتھے بمباریاں کردے نے، جڑے اوتھے ظلم و زیادتیاں کردے نے انہاں نوں اوتھے جان دی اجازت نہیں۔ دعا فرمایا کر اللہ بیت الحرام دی زیارت بھی نصیب فرماوے، اللہ مسجد نبوی دی زیارت بھی نصیب فرماوے، اللہ مسجد اقصی دی زیارت کرنی نصیب فرماوے، اللہ مسجد اقصی دی زیارت دی نصیب کر دے۔ مسجد اقصی دی زیارت کران گے گناہ معاف ہون گے، مسجد اقصی دی زیارت کران گے نیکیاں بنن گیاں، مسجد اقصی دی زیارت کران گے جنت نصیبے اندر آئے گی، اور یہودیاں دا کلا کما کران گے جنت نصیبے اندر آئے گی، یہودیاں نو ختم کران گے جنت نصیبے اندر آئے گی۔ حکمران ستے نے انہاں دیاں کوئی کچھ پالیسیاں ہون گیاں، لیکن اللہ دی رحمت دے نال مسلماناں دے دل دے اندر اج بھی فلسطینیاں دا درد ہے، مسلماناں دے کلیجیاں دے اندر اج بھی مظلوم کشمیریاں دا درد ہے، مسلماناں دے سینیاں دے اندر اج بھی مظلوم فلسطینیاں دا درد ہے، کیونکہ مسلمان ایک دوسرے نال محبت کرتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان دا پرائے لا یظلمہ ولا یخذلہ، مسلمان تے ظلم نہیں کرتا، مسلمان نو بیارو مددگار نہیں چھڑتا، اور تسی نہیں جانا نہ جاؤ، ساڈا ایمان ہے، ساڈا عقیدہ ہے، ساڈا ذہن ہے کہ مرنا تے ہے یہ کہ شہادت دی موت آ جائے ادھے نالوں اچھی گل کی ہو سکتی ہے؟ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال و دولت نہ کشور کشائی، اقبال نے شعر آکھیا، اور اس تو بعد اسی پیغام دیاں گے تساں نہیں جانا نہ جاؤ، اسی جان واسطے تیار ہاں، اسی انہاں یہودیاں دا کلا کما کرن واسطے تیار ہاں، اسی رب دی جنت دے مہمان بنن واسطے تیار ہاں، اس کر کے کہ مسلمانہ دے دل دے اندر انہاں مظلوم فلسطینیاں دا درد ہونا چاہیے، جیڑیاں چھوٹیاں بچیاں انہاں حکمرانہ دے منہ دے تماچے ماردیاں نے اور آندیاں نے مات الفرح بقلوبنا کما ماتت الانسانیت بقلوبکم، چھوٹیاں بچیاں چیپٹر پڑھے نے، چارٹ پڑھے نے، آوازاں لگا رہی نے مات الفرح بقلوبنا کما ماتت الانسانیت بقلوبکم، اور ساڈے دلاں دے اندر خوشی ایویں مر گئی جویں مسلماناں دے دلاں دے اندر انسانیت مر گئی، اس کر کے انسانیت اجاگر کرو۔ اقبال نے کیا سی نا، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جوان بے تاب ہو جائے۔ جدوں مسلمان دی مدد واسطے نکلدا ہے اللہ فرماندے نے اساں پھر راواں آسان کر دیندے، اللہ پھر راواں آسان کر دیندا ہے۔ تے ایویں نہیں اللہ نے آکھیا اساں اس مسجد نوں بابرکت مسجد بنایا، اساں اس مسجد نوں بابرکت مسجد بنایا، یہ دے اندر نماز پڑھو گے اللہ کریم 250 نماز دا اجر عطا کرے گا۔ اینی فضیلت، امام کائنات دی حدیث یاد آئی، آپ نے فرمایا اگر اللہ پاک نے کسی نے توفیق دیتی ہے تو مسجد اقصی دی زیارت ضرور کرے، کیونکہ مسجد اقصی دی زیارت فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا، جو کچھ دنیا دے اندر ہے، دنیا اور جو کچھ دنیا دے اندر یہ دے نالوں اللہ ہے افضل ہے مسجد اقصی تے ایک نظر پا لینا، ایڈی فضیلت والی مسجد ہے۔
وہ زمین بڑی پاک ہے جڑی نبیاں دی زمین ہے، بے شمار نبی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میں فلسطین چ رہندا تے میں تانوں دسدا اتنے سبز رنگ دا ٹیلا ہے جہدے نال حضرت موسیٰ دی قبر ہے، ایڈی بابرکت زمین۔ اللہ پاک دا قرآن آندا ہے، اللہ فرماندے نے اے مسجد اقصی جڑی ہے، اللہ فرماندے نے سکون والی مسجد ہے، اطمینان ملدا ہے ایتھے دلانوں قرار ملدا ہے، ایتھے دلانوں راحت ملدی ہے۔ قرآن سن لو، اللہ فرماندے نے فرمایا دنیا دیو مسلمانوں توجہ فرما لو، ادھروں قرآن آ گیا، اللہ پاک دا قرآن آندا ہے وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ۔ فرمایا اساں مریم نو تے عیسیٰ نو آکھیا تساں ہن قرار والی جگہ تے آ جانا ہے، اساں اعلان کیتا، فرمایا آوَيْتُمْ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ۔ فرمایا میں اللہ اعلان کرنا وا اے عیسیٰ تے عیسیٰ دی ماں ہن تساں چشمیاں والی زمین دی طرف ہن تساں سکون والی زمین دی طرف ہن تہاں اطمینان والی زمین دی طرف سفر کرنا ہے۔ توجہ میرے وال فرماؤ، پکھیاں جو کچھ نہیں نکلنا، ادھر توجہ فرماؤ، ٹائم ضائع نہ کرو۔ اللہ پاک دا قرآن آندا ہے، اللہ فرماندے نے اساں مسجد اقصی دیاں قسماں کھادیاں، کتھے لکھیا قرآن آندا ہے، اللہ فرماندے نے وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ، اللہ فرماندے نے اساں مسجد اقصی دی قسم کھادی۔ محدثین فرماندے نے زیتون تو مراد مسجد اقصی ہے۔ اللہ فرماندے نے مینوں انجیر دی قسم ہے، انجیر مکہ، فرمایا مدینہ اس عرب دی قسم ہے، فرمایا مینوں زیتون دی قسم ہے۔ قرآن آندا ہے، اللہ فرماندے نے انی بابرکت جگہ اساں اینوں انی عزت عطا کیتی ہے، اساں اینوں انی شان عطا کیتی ہے۔ صحابہ فرماندے نے امام کائنات حدیث بیان کیتا کردے سن، آقا فرماندے سن صحابیوں سارے نبیاں نے اپنی اپنی امتاں نوں دجال دے فتنے کولوں ڈرایا ہے، ہر نبی نے اپنی امت نوں دجال دے کولوں ڈرایا، دجال دے فتنے کولوں ڈرایا ہے، تے میں کائنات دا نبی تانوں بھی ڈرا کے جا رہا ہاں۔ اس امت دے اندر سب نالوں بڑا فتنہ دجال دا فتنہ ہوئے گا۔ آقا فرماندے نے میں بھی تانوں ڈرا کے جا رہا ہاں، اس دجال کولوں پناہ منگیا کرو، دعا کریا کرو اللہ اس کانے دجال تو محفوظ فرما لوے، یہ دے کولوں بچن دی دعا کریا کرو۔ تے صحابہ فرماندے نے سونیا کوئی ایسیاں جگہ بھی ہون گیاں نا جتھے دجال جا نہیں سکے گا۔ آقا فرماندے نے اللہ یاتی بی ارباتا، 4 جگہ ایسیاں نے جتھے دجال نہیں جا سکے گا۔ دجال جنہوں اللہ طاقت عطا کرے گا، قوت ہوئے گی، وہ کول سب کچھ ہوئے گا، لیکن 4 جگہ تے جا نہیں سکے گا۔ پہلی بات آقا فرماندے نے دجال مکے اندر جا نہیں سکے گا، دجال مدینے اندر نہیں جا سکے گا، دجال تور کوہ تور جڑا ہے کول نہیں جا سکے گا۔ آقا فرماندے نے دجال مسجد اقصی نہیں جا سکے گا، کیونکہ جگہ پاک نے اور یہ دجال کانا نپاک ہے۔ اللہ فرماندے نے اینا جگہ دے بار اللہ دے نورانی ملائکہ فرشتے پیرا دیں گے جڑے دجال نو روکن گے، دجال انہاں جگہ تے نہیں جا سکے گا۔ اس کر کے بڑی عظمت والی مسجد ہے مسجد اقصی، اے او مسجد ہے جس مسجد دے اندر میرے نبی نو امام الانبیاء دا خطاب ملیا ہے۔ اے او مسجد ہے، اے او مسجد ہے جس مسجد دے در و دیواراں نے 1.25 لاکھ پیغمبراں دی زیارت کیتی ہے۔ اے او مسجد ہے
جس مسجد دے اندر 1.25 لاکھ نبیاں نے اپنا سر اللہ دے دربار اندر چکایا ہے، اے او ایڈی شان والی عظمت والی مسجد ہے۔ اے مسلمانہ اے او مسجد ہے جدے ارد گرد انبیاء دیاں قبراں نے، اے او مسجد ہے جس مسجد دا سیدھا راہ اللہ دی جنت نو جاندا ہے۔ مسجد اقصی سیدھا راہ، سیدھا موٹر وے رب دی جنت نو جاندا ہے۔ نبی پاک نو معراج ہویا کتھوں؟ مسجد حرام تو مسجد اقصی، پھر مسجد اقصی تو سیدھا رب دی جنت۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم نو اٹھایا گیا، کتھوں اٹھایا گیا؟ فلسطین اندروں، سیدھا راہ رب دی جنت۔ آج جو فلسطین مردے پئے نے، شہید ہوندے پئے نے، سیدھے رب دی جنت جاندے پئے نے، ڈائریکٹ رب دی جنت۔ تے اے او مسجد اقصی ہے جنوں حضرت عمر ابن خطاب دے دور اندر فتح کیتا گیا۔ ادوں عیسائیاں دا تسلط سی، ادوں عیسائیاں دا قبضہ سی۔ ابو عبیدہ ابن جراح 16 ہجری دی گل سنا رہا ہاں، پیغمبر دی وفات تو بعد ادھروں 16 ہجری ہے، ابو عبیدہ ابن جراح اس لشکر دے امیر نے حضرت عمر ابن خطاب نے انج کر کے لشکر روانہ کیتا فلسطین دے اندر، تاکہ مسجد اقصی ان عیسائیاں کو لے کے مسلمانہ دے قبضے اندر دے دیتی جائے۔ حضرت عمر ابن خطاب دا اے صحابہ دا لشکر فلسطین اندر چلا گیا۔ جدوں فلسطین اندر گیا نا، او غیرت چیک کرو عمر ابن خطاب دی، ایمان چیک کرو عمر ابن خطاب دا، تقوی چیک کرو عمر ابن خطاب دا، عقیدہ چیک کرو عمر ابن خطاب دا۔ ادھروں جناب اے لشکر پہنچ گیا ہے تے عیسائی آندے نے اسی مذاکرات کر لینے ہاں، جنگ کرن دی کیڑی لوڑ ہے۔ ادھروں ایک خون دا قطرہ بھی نہیں بہایا گیا فلسطین دی سرزمین تے۔ اج دعوے دار کتھے نے؟ امن دے ٹھیکے دار، جڑے امن دے ٹھیکے دار بنے نے فلسطین دے اندر، حماس شہر دے اندر بم باری کیتی گئی، مسجد اقصی دے اندر ڈائریکٹ نمازیاں نو گولیاں ماریاں گئیاں، بم پھوڑے گئے، ایٹم بم چلان دی کوشش کیتی جا رہی ہے۔ لیکن توجہ فرماؤ، ایمان چیک کرو عمر ابن خطاب دا، پھر بھی نعرہ مارتے نے بغیرت کہ اسلام دہشت گرد ہے، مسلمان دہشت گرد ہے۔ عمر ابن خطاب طاقت موجود ہے، قوت موجود ہے، ہمت موجود ہے، روب موجود ہے، دبدبا موجود ہے، ایٹم موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن کسے عیسائی دا ایک خون دا قطرہ بھی عمر ابن خطاب نے نہیں بہایا۔ ابو عبیدہ ابن جراح نے مذاکرات کیتے، عیسائیاں نے آکھیا اگر تہاڈا امیر عمر ابن خطاب ایتھے آ کے ساڈے نال مذاکرات کر لوے، اساں چابیاں بیت المقدس دیاں مسلماناں دے حوالے کر دیاں گے۔ حضرت عمر ابن خطاب نو خط لکھیا گیا، لڑائی تو بچن واسطے عمر ابن خطاب مدینیوں چلے، کنا سفر کر کے، ایک نال غلام ہے، ایک نال اونٹ ہے، تاریخ دیاں کتاباں اندر لکھیا ہے، ایک نال غلام ہے، ایک نال اونٹ ہے، اور طے کی ہویا ہے، فرمان لگے واری بن لینے ہاں، ایک ویلا تو اتے بہ جائیں عمر تیری مہار پھڑے گا، ایک ویلے عمر اتے بوے گا تے تو اودی مہار پھڑیں۔ چلدے چلاندے جدو فلسطین اندر داخل ہوئے، میں تے تاریخ دیاں کتاباں اندر پڑھے ہے، چکڑ ہویا سی چکڑ، عمر ابن خطاب نے اپنی جتی اتاری، اپنی ہاتھ اندر پھڑ لئی، رب دی کرم نوازی ایسی سی، واری اونٹ تے بہن دی غلام دی آ گئی۔ غلام کہنے لگا حضور ہاتھ بن کے عرض کرنا، تسی کوئی بو، تسی امیر المومنین ہو۔ عمر ابن خطاب نے کیا اج اگر میں تیری واری تے اونٹ تے بہ گیا تو عمر ابن خطاب نو عدل والا کون کہے گا، انصاف والا کون کہے گا۔ مہار پھڑی، فلسطین اندر داخل ہوئے۔ ابو عبیدہ ابن جراح اے سپہ سالار پیغمبر دا، امین امت پیغمبر دا صحابی باہر آیا، عمر ابن خطاب دی حالت دیکھی، پھٹے کپڑے پیوند لگے کپڑے پہنے نے، جتی ہاتھ چ پھڑیے، پیر غارے نال گرد و غبار نے، ہاتھ اندر مہار پھڑیے۔ ابو عبیدہ ابن جراح کھل لگے حضور ایک ہی کیتا جے، اتنے بڑے پوپ، اتنے بڑے پادری، اتنے بڑے ریاستدان لوگ تواڈے استقبال چ کھلوتے نے، تانوں ویکھنا چاہتے نے، اپنی ذرا حالت ٹھیک کر لو۔ عمر ابن خطاب فرمان لگے ابو عبیدہ اگر تو پیغمبر دا صحابی نہ ہوندا میں تینوں کوڑے مارنے سن۔ عزتاں کپڑیاں دیاں وجہ تو نہیں ملدیاں، عزتاں سونے سوٹ دی وجہ تو نہیں ملدیاں، عزتاں سونیاں جتیاں دی وجہ تو نہیں ملدیاں۔ عمر ابن خطاب وہی سی جڑا گمراہ سی،
عمر ابن خطاب ہوئی سی جنہوں اونٹ نہیں سن چرانے ہوندے، اج عمر ابن خطاب تو کیسر و کسرا جیسیاں ایٹمی طاقتاں بھی ڈردیاں نے۔ عمر ابن خطاب جدوں داخل ہوئے فلسطین دے اندر، پوپ کھلوتے نے، پادری کھلوتے نے، مسجد اقصی دا سامنا دروازہ ہے، دنیا کھلوتی ہے۔ پادری جدوں ویکھیا نا عمر ابن خطاب نوں آمدیاں تے چابیاں حوالے کر دتیاں اور کہن لگے لوگاں کیا وہ یہ کو ڈردے پھردے ساں؟ انہوں نے کہا ڈردے نہیں ساں، اساں اپنیاں تورات چ پڑھے ہے، اساں اپنی انجیل چ پڑھے ہے کہ محمد دا ایک غلام آئے گا جدا ایمان اتنا مضبوط ہوئے گا، جدا عقیدہ اتنا مضبوط ہوئے گا، جدا عدل و انصاف اتنا مضبوط ہوئے گا کہ لوگ انہوں ویکھ کے بیت المقدس دیاں چابیاں مسلمانوں دے حوالے کر دیں گے۔ اج کتھوں لے آئیے میری غیرت، کتھوں لے آئیے میرا ایمان، کتھوں لے آئیے صلاح الدین ایوبی جیسا جذبہ، کتھوں لے آئیے محمد ابن قاسم جیسی غیرت؟ ایمان مر گیا، غیرت مر گئی، ایمان نہیں رہا ساڈے اندر وہ جذبہ نہیں رہا جڑا جذبہ عمر ابن خطاب دے دور دے اندر سی۔ جدوں نعرہ مار دے سن پھر کیسر و کسرا لرزیا کردا سی، ڈریا کردا سی۔ عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں، عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں۔ کیسر و کسرا لرزدا ہے عمر دے نام تو، عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں، عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں۔ اور ابن خطاب جو بولن لئی لب کھولتا ہے، بن پیندا قرآن عمر جو بولدا ہے۔ ایسی ایمان ابن خطاب جو بولن لئی لب کھولتا ہے، بن پیندا قرآن عمر جو بولدا ہے۔ کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں، عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں۔ اس کر کے یہو جا ایمان دی ضرورت ہے۔ حکمراناں نوں ہوش تے ناخن لینے چاہیے نے، ہوش تے ناخن، اور انہاں مظلوم کشمیر مظلوم فلسطینیاں واسطے مسجد اقصی اندر جڑیاں بچیاں ذبح ہو رہی نے، جڑے بچے چھوٹے چھوٹیاں نوں کٹیا جا رہا ہے، برشت مارے جا رہے ہیں، فیر مارے جا رہے ہیں، انہاں دا درد دل اندر ہونا چاہیے، ایسا ایمان دل اندر ہونا چاہیے۔ کل قیامت دا دن آئے گا، اللہ پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ چھوٹی جی بچی گواہی دے گی کہ ساڑی مدد واسطے کوئی نہیں آیا، اور چھوٹی جی بچی پکارے گی رب دی عدالت سانو بچان کوئی نہیں آیا۔ ہائے کتھے یاد آئی علامہ شہید دی گل۔ علامہ شہید فرمایا کرتے سن، میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا ایک فلسطینی آنکھوں میں آنسو تھے، زاروں کی تار رو رہا تھا، دعائیں کر رہا تھا، اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ پاکستان کی مدد فرما، اللہ پاکستان کے مجاہدوں کو محفوظ فرما، اللہ پاکستان کی افواج کو سلامت رکھنا۔ علامہ شہید فرمانے لگے، میں نے کہا او فلسطینی تیرا گھر اجڑ گیا، او فلسطینی تیرے بچے کٹ گئے، فلسطینی تیری عورتوں کو ذبح کر دیا گیا، پھر بھی تو پاکستانیوں کے لیے دعا کرتا ہے۔ فلسطینی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ کہہ رہا تھا کہ جب تک پاکستان محفوظ ہے بیت المقدس کو کوئی اپنی گرفت میں نہیں لے سکتا۔ اے ایمان ہے انہاں دا۔ آج بھی وہ ساڑھے تے اکھاں رکھ کے بیٹھے نے، لیکن حکمرانوں نے توجہ ہی نہیں۔ حکمران صرف مذمتی بیان دی جا رہے ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے کل انہاں دی مذمت ہی کرنی ہے، مذمت کیتیاں کچھ نہیں ہوتا۔ اور اسی بیٹھے ہیں کہ کوئی ابا بیلاں دا لشکر آوے، ہن ابا بیلاں دا لشکر آ بھی گیا تو انہیں کیکریاں مسلمانوں نے ہی مارنیاں نے۔ 57 اسلامی ملک، 1.5 ارب مسلمانوں دی آبادی، تے یہودی کنے 83 لاکھ بس، انے یہودی اور مسلمان 1.5 ارب۔ ایمان کمزور ہو گیا، غیرت نہیں رہی، وہ غیرت ایمانی نہیں رہی، وہ جذبہ نہیں رہا۔ اور یہودی اج مسلمانوں کٹتے نے، ایک وقت آن والا ہے انشاءاللہ حالات بدلن گے، ماحول بدلے گا۔ جدو قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوئے گا
پھر آواز دے گا، اللہ کہے گا مسلمانوں یہودیاں نو مارو، پھر یہودیاں نو پتھر بھی پناہ نہیں دے گا، درخت بھی پناہ نہیں دے گا۔ کوئی یہودی درخت دے پیچھے چھپیا ہوئے گا، درخت نو اللہ زبان دے گا، درخت بول کے کہے گا مسلمان ادھر آ، میرے پیچھے یہودی چھپیا نو قتل کر، پتھر نو اللہ زبان دے گا، پتھر بول کے کہے گا میرے تھلے یہودی چھپیا ہے اوتھے نو قتل کر، یہودیاں نو پھر نیست و نابود کیتا جائے گا۔ پھر دجال جی سرپرستی اندر سب کچھ ہو رہا ہوئے گا، پھر انہوں حضرت عیسیٰ ابن مریم بابے لد جڑا اج انہاں دا ایئرپورٹ بنیا ہویا ہے، اوتھے پھر اسرائیل جناب دجال نو قتل کیتا جائے گا، پھر اسلام دا بول بالا کیتا جائے گا۔ لیکن ضرورت اس بات دی ہے ازمائش انہاں تے ہی نہیں، ازمائش ساڈے تے بھی ہے، ازمائش ساڈے تے بھی ہے۔ اللہ اندر ویکھاں تے صحیح کنے کو جوگے نے، انہاں دا ایمان کنا کو مضبوط ہے۔ یہ کسی اپنے مسلمان بھرا دے درجے اٹھتے بھی نے کہ نہیں اٹھتے، کسی اپنے مسلمان بھرا دی تکلیف محسوس کرتے بھی نے کہ نہیں کرتے۔ یہ تو پتہ ادن لگے گا جدن بچی گریبان پھڑ کے آکھے گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اللہ کوئی نہیں آیا ساڈے ذہناں چ تے یہی ہے نا، فلسطینی مرن دیا کیڑی گل ہے، اسی تے روٹی کھان ہی دے ہاں نا، اسی تے زندہ ہی ہاں نا، اسی تے عیش و عشرت دی زندگی گزارن ہی دے ہاں نا، کچھ نہیں کر سکتے تے کم از کم انہاں واسطے دعا فرماؤ اللہ انہاں حکمراناں نو، انہاں عرب حکمراناں نو، انہاں اجمی حکمراناں نو کتے عقل دے چھڑے اور انہاں دی مدد واسطے فوج کھلن۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔